میرے بھائیوں، آپ حق کی دعوت دیجئے، آپ قرآن و حدیث کی دعوت دیجئے، آپ توحید کا پیغام سنائیے۔ لوگ مان لیتے تو لوگوں کی بھلائی ہے، لوگ نہیں مانتے تو آپ کی محنت بیکار نہ جائے گی، آپ کی کوشش بیکار نہیں جائے گی، آپ کا ثواب بیکار نہیں جائے گا۔ ایسے بھی نبی دنیا میں آئے کہ کوئی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے بہت سارے رسولوں کو اور ان کی امتوں کو پیش کیا گیا۔ میں نے ایسے رسولوں کو بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کے ماننے والے بہت سارے ہیں، اور میں نے ایسے رسولوں کو بھی دیکھا کہ ان کے ساتھ ان کے ایمان والے، ان کے امتی صرف 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، کسی کے ساتھ صرف 1 آدمی ہے۔ اور میں نے ایسے نبی کو بھی دیکھا وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، اس کے ساتھ کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ یعنی اس دنیا میں ایسے بھی نبی آئے کہ اس نبی کے اوپر ایمان لانے والا ان کی قوم میں کوئی نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے بہت بڑا مجمع دیکھا، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا، میں نے سمجھا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، بتایا گیا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لوگ ہیں۔ پھر میں نے افق کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا، میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو داہنی طرف بھی جدھر دیکھتا ہوں لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں، بائیں طرف دیکھتا ہوں تو لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا گیا ہذہ امتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، اور آپ کی امت کے جو یہ لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے علاوہ آپ کی امت میں 70,000 ایسے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں جائیں گے۔ نہ تو ان کا کوئی حساب ہوگا اور نہ ان کو 1 منٹ کے لیے بھی عذاب ہوگا، وداؤٹ عذاب اور وداؤٹ حساب، نہ عذاب ہوگا نہ حساب ہوگا، ان کو ڈائریکٹ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایسے لوگ 70,000 ہوں گے آپ کی امت کے۔ اتنا بیان کر کے اللہ کے پیارے نبی اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اب صحابہ کرام آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں 70,000 لوگ۔ کچھ صحابہ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوئے، جنہوں نے کبھی زندگی میں شرک نہیں کیا۔ ہم لوگ تو نہیں ہو سکتے، ہم لوگوں نے تو شرک بھی کیا تھا، ہم لوگ تو بعد میں ایمان لائے، ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں جو اسلام کی حالت میں پیدا ہوں گی وہ لوگ مراد ہیں۔ کچھ صحابہ نے کہا نہیں، اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، آپ کے صحابہ ہیں، وہ مراد ہیں۔ الگ الگ اوپینین ہیں، الگ الگ خیالات ہیں صحابہ کے۔ اللہ کے پیارے نبی اپنے کمرے سے واپس آئے، کیا بات ہے، کیا ڈسکس ہو رہا ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ اے اللہ کے نبی، آپ نے 70,000 لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، بس اسی پر بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فوراً وضاحت کر دی، آپ نے فرمایا ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی ربہم یتوکلون۔ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی پہلی پہچان وہ رقیہ نہیں کرواتے، وہ جھاڑ پھونک نہیں کرواتے۔ ارے مولوی صاحب، ہمارے گاؤں میں تو بہت جھاڑ پھونک ہوتا ہے۔ کسی بچے کو نظر لگ گئی، کوئی گاؤں کے امام صاحب کے پاس آتا ہے، وہ جھاڑ پھونک کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے دم کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی دعائیں پڑھ کے دم کرتے ہیں، وہ دم جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ قرآن و حدیث سے جو دعائیں ثابت ہیں اور قرآن کی جو آیتیں ہیں ان کو پڑھ کے دم کیا جا سکتا ہے، اگر نظر لگ جائے تو، اگر جادو کا اثر ہے تو، اور کسی جنات وغیرہ نے پریشان کر رکھا ہے تو رقیہ کرنا جائز ہے، دم کرنا جائز ہے۔ پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ وہ دم نہیں کرواتے ہیں؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے جب آپ امام صاحب سے دم کروائیں گے، حافظ جی سے دم کروائیں گے، اگرچہ حافظ جی کا آپ کے بچے کو دم کرنا جائز ہے، حافظ جی کو کوئی گناہ نہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں، لیکن آپ اگر اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ آپ کا بچہ اگر بیمار ہے تو آپ خود اپنے بچے کو دم کر دیں، آپ نبی کی دعاؤں کو یاد کریں، آپ قرآن کی آیتوں کو یاد کریں، آپ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، آپ باوضو رہا کریں، آپ متقی رہیں، آپ کو کسی اور سے دم کروانے کی ضرورت نہ پڑے، تو یہ تقویٰ کا اعلیٰ گریڈ ہے، یہ توکل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یہی اس حدیث میں مراد ہے کہ 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ کسی اور سے دم نہیں کرواتے، وہ خود اس لائق ہوتے ہیں کہ وہ اپنے اوپر دم کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ لا یسترقون، 70,000 لوگ وہ ہیں جو بغیر
جو رقیہ نہیں کرواتے، جو جھاڑ پھونک نہیں کرتے. اور بعض علماء نے کہا کہ اس حدیث کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غیر شرعی قرآن و حدیث کے خلاف والا جو رقیہ ہوتا ہے، جو بہت سارے، ابھی آج میرے پاس واٹس ایپ پر ایک صاحب کا کال آیا، میسج آیا کہ مولوی صاحب ایک عورت ہے، اس کا شوہر اس کو مانتا نہیں ہے اور بہت پریشان کرتا ہے، تو اس عورت کو کسی نے بتایا کہ میں تجھ کو ایک دعا لکھ کے دے رہا ہوں، اس کو کسی پیڑ پہ لٹکا دو یا اس کو جلا دو. میں نے کہا بھائی صاحب دعائیں پڑھی جاتی ہیں، دعائیں لٹکائی نہیں جاتی. ڈاکٹر آپ کو کبھی سیرپ دیتا ہے تو ڈاکٹر کبھی یہ بولتا ہے کہ جاؤ یہ کیپسول لے کے جاؤ گلے میں لٹکا لو؟ کبھی نہیں بولتا. ڈاکٹر کہتا ہے یا تو انجیکشن کے ذریعے آپ کے بدن میں ڈالے گا یا دوا پینے کو دے گا آپ کو. قرآن کریم کے اندر شفا ہے، مگر قرآن کا پڑھنا شفا ہے، قرآن کا پڑھ کر کے دم کرنا شفا ہے، قرآن کا لٹکانا شفا نہیں ہے. اور میں نے کہا یہ سب شیطانی عمل ہے کہ دعا لکھ کر کے دے گا اور اس کو جلا دو. میں نے کہا جلانے ولانے سے کوئی، یہ سب واہیات بات ہے، فالتو بات ہے. تو آج یہ ہو رہا ہے. کتنے لوگ ہیں غیر شرعی طریقے سے وہ کاغذ پہ لکھ کے دیتے، کہتے مریض کو پلا دو، اور کاغذ پہ دیکھو کیا لکھا ہے، 786 9211 35 420 یہ سب لکھا رہتا ہے، اور پھر اس کاغذ کو وہ پلا دیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے، اور یہ اس حدیث میں مراد ہے کہ غیر شرعی طریقے سے جو لوگ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں، 70,000 لوگ اس سے پاک ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں. دوسری پہچان ولا یتطیرون، 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ بدشگونی نہیں کرتے، کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے. ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا، ڈرائیور نے بریک مار دیا. کیوں صاحب؟ ارے بلی نے راستہ کاٹ دیا. یعنی بلی ڈیسائیڈ کرے گی مجھے گاڑی چلانا چاہیے کہ نہیں چلانا چاہیے. عرب میں کیا کرتے تھے؟ سفر میں جانے کے پہلے پرندہ اڑاتے تھے. پرندہ دائیں اڑا تو سفر کرتے تھے، پرندہ بائیں اڑا تو نہیں کرتے تھے. اسلام نے ان تمام چیزوں کو ختم کیا میرے بھائی. آج بھی بہت سارے لوگ محرم میں شادی نہیں کرتے. کیوں صاحب؟ محرم غم کا مہینہ ہے. کیوں غم کا مہینہ ہے؟ کہتے ہیں نبی کے نواسے شہید ہوئے. ارے اللہ کے بندے، کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں کوئی نہ کوئی شہید نہ ہوا؟ ربیع الاول میں ہمارے نبی کا انتقال ہوا. محرم کی 1 تاریخ کو حضرت عمر کی شہادت ہوئی. ذی الحجہ کی 18 تاریخ کو عثمان غنی کی شہادت ہوئی. رمضان کی 21 تاریخ کو حضرت علی کی شہادت ہوئی. تم کون کون سے مہینے میں غم مناؤ گے؟ اور کون سا ایسا مہینہ ہے جس میں نبی کا کوئی صحابی اور نبی کا کوئی چاہنے والا شہید نہ ہوا؟ کسی کی شہادت اور کسی کی موت سے کوئی مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہوتا. اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کا یہ تصور نہیں ہے. اسلام تو اتنا بہترین دین ہے. اللہ کے نبی کے بچے ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے، اور جس دن انتقال ہوتا ہے اسی دن سورج میں گرہن لگ جاتا ہے. اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے ہیں، گرہن کی نماز پڑھانے کے بعد آپ خطبہ دیتے ہیں، تو خطبے میں کہتے ہیں او لوگو ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں. لا ينکسفان لموت احد، ان میں گرہن لگنے سے کسی کی موت کا کوئی تعلق نہیں ہے. تم یہ مت سمجھو کہ میرے بچے کی موت ہوئی اس لیے سورج میں گرہن لگا ہے. اسلام تو وہ دین ہے جو بدعقیدگی کا خاتمہ کرتا ہے. میرے بھائیوں، کسی مہینے کو منحوس سمجھنا، کسی تاریخ کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا. سورج گرہن لگتا ہے، بہت سارے لوگ گھر میں کام نہیں کرتے، عورتوں سے کہتے کچن میں مت جاؤ، کوئی کام مت کرو. کیوں صاحب؟ کام کرو گی تو نقصان ہو جائے گا. ٹھیک ہے، گرہن لگا ہے، اتنی دیر آپ اللہ کا ذکر کریں، نماز پڑھیں، یہ ثابت ہے، لیکن کوئی کام نہ کیا جائے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. بعض گھروں میں دیکھا گیا کہ جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کو سختی سے منع کیا جاتا، خبردار مکان کی چھت پر مت جانا، تم گرہن لگا ہوا ہے. حالانکہ گرہن لگنے سے کسی حاملہ عورت کو کوئی نقصان نہیں ہے. ہاں، گرہن لگا ہو تو ڈائریکٹ آنکھ سے دیکھنا سورج کو وہ نقصان دہ ہے. سائنس کے حساب سے اس کا الگ سے ایک چشمہ آتا ہے، وہ چشمہ لگا کر کے سورج کو دیکھنا چاہیے. تو ولا یتطیرون، 70,000 لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ کسی چیز کو منحوس نہیں سمجھتے. اور تیسری پہچان ان کی کیا ہے؟ ولا یکتوون، وہ دغوا کر کے علاج. عرب میں طریقہ تھا ایک علاج کا کہ بدن میں اگر کہیں زخم ہوتا تھا تو آگ کے ذریعے اس کو داغتے تھے. یہ علاج کا طریقہ جائز تھا، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس کو پسند نہیں کرتا، شریعت میں اس کو اچھا نہیں کہا گیا ہے. تو جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، وہ اس طریقے سے جو دغوا کر کے علاج کیا جاتا ہے وہ طریقہ نہیں اپناتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
لا يدخل النار رجل بكى من خشیت اللہ، جو انسان اللہ کے خوف سے آنسو بہاتا ہے، جس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے، لا يدخل النار، وہ انسان جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا، حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ جانور کے تھن کا دودھ جانور کے تھن میں واپس چلا جائے، جو کہ پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ جس طریقے سے جانور کے تھن کا دودھ اس کے تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اللہ کے خوف سے رونے والا، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے والا انسان جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا۔ آج ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، ذرا اپنی تنہائیوں کے اوپر غور کرو کہ آج جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں، جب تنہائی میں ہوتے ہیں، جب ہمارے پاس ہمارا موبائل ہوتا ہے اور جیو کا انٹرنیٹ فری میں ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، انٹرنیٹ پیک اور موبائل ملٹی میڈیا موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور ہم تنہائی میں ہوتے ہیں، تو ہم کیا کیا گل کھلاتے ہیں اور کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنی تنہائیوں کی حفاظت کرو، اپنی تنہائیوں کو اللہ کے سامنے آنسو بہانے میں صرف کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ اپنے کچھ اسپیشل بندوں کو، کچھ خاص بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خاص بندوں میں ایک بندہ وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے۔ پبلک کے سامنے رو دینا، پبلک کے سامنے آنسو بہا دینا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا، وہ اکیلے میں، وہ بند کمرے میں، وہ تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ آج وہ آنسو نہیں ملتے میرے بھائی۔ آج تو ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ قبرستان جا کر اور قبروں کو دیکھ کر اور مردوں کا حشر دیکھ کر اور اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ کر کے بھی ہماری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے اور ہمارے دل کی سختی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی ایک انصاری صحابی کے جنازے میں گئے ہوئے ہیں، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ کو لے کر کے ایک سائیڈ میں کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ آپ کو گھیر کر کے آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے پیارے نبی خاموش ہیں، کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ غور کر رہے ہیں۔ اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اتنا روتے، حدیث کے الفاظ ہیں حتی بلت سرا، آپ کے آنسوؤں سے وہاں کی زمین بھیگ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اس قبر کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا يَا إِخْوَانِي، اے میرے بھائیو، اے میرے صحابہ، اس قبر کی تم تیاری کرو، یہاں تم کو آنا ہے، اس قبر میں تم کو بھی جانا ہے۔ یہ جو میرے صحابی کے ساتھ ہو رہا ہے کل یہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، کل تمہارا بھی انتقال ہوگا، تمہیں بھی کفنایا جائے گا، تمہیں بھی اس مٹی کے اندر اتارا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج تم اتنے کٹھور دل ہو چکے ہیں، اتنے سخت دل ہو چکے ہیں کہ قبرستان میں بیٹھ کر کے بھی شراب پی جا رہی ہے، قبرستان میں بیٹھ کر کے جوا کھیلا جا رہا ہے، قبرستان میں بیٹھ کر کے گالیاں بکی جا رہی ہیں۔ آج قبرستان میں بھی ہمیں موت یاد نہیں آتی، ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے۔ اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا دل کانپ جائے۔ دنیا کے معمولی کیمرے لگے ہوتے ہیں اور کیمرہ دیکھ کر کے چور چوری کرنے سے ڈرتا ہے، زناکار زنا سے ڈرتا ہے، غلط کام کرنے والا غلط کام سے ڈرتا ہے، کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرہ ریکارڈنگ کر رہا ہے، ہم پکڑ لیے جائیں گے، ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ او لوگوں، یہ تو انسانوں کے بنائے ہوئے کیمرے ہیں، یہ تو انسان کے بنائے ہوئے کیمرے ہیں جو خراب بھی ہو سکتے ہیں، جن کا سسٹم فیل بھی ہو سکتا ہے۔ او لوگوں، اللہ کا کیمرہ تو ہم سب کے ساتھ لگا ہوا ہے اور اللہ کا کیمرہ تو ایسا ہے کہ وہ 24 آورس آن ہے، وہ 24 گھنٹے چالو ہے، وہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے اپنے کرامن کاتبین کو مقرر کر دیا ہے، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، میرے بندے تیری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں ان الفاظ کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن تیری ساری زندگی کی ریکارڈنگ جب پیش کی جائے گی، میرے بندے تو بتا تیرا کیا حال ہوگا۔
انسان ڈرتا نہیں ہے، انسان یہ سوچتا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ جس دن یہ ڈر پیدا ہو جائے گا اس دن کرپشن ختم ہو جائے گا، چوری ختم ہو جائے گی، بے ایمانی ختم ہو جائے گی، جھوٹ ختم ہو جائے گا، بدکاری ختم ہو جائے گی۔ یہ ڈر جس دن پیدا ہو جائے کہ ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ تو پہلی پہچان کیا بتائی گئی؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ دوسری پہچان وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہمارا ایمان بڑھتا ہے کیا؟ ہمارے ایمان کا حال تو یہ ہے، حافظ صاحب رمضان میں ایک ایک پارہ تراویح پڑھا رہے ہیں، کسی دن انہوں نے 1.5 پارہ پڑھا دیا، 2 پارہ پڑھا دیا تو ہمارا پارہ چڑھنے لگتا ہے، حافظ صاحب آپ نے زیادہ کیوں پڑھا دیا؟ ہمارے قرآن کے ساتھ ہمارے سلوک کا یہ حال ہے کہ ہم نے قرآن کو رٹو طوطے کی طرح بس پڑھ لیا، اپنی لڑکیوں کو پڑھا دیا، نہ قرآن کا معنی سمجھنے کی کوشش کی، نہ قرآن کو کے قریب آنے کی کوشش کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، مجھ سے بہت سارے لوگ موبائل نمبر مانگتے ہیں، بہت سارے گروپوں میں جڑا ہوا ہوں، کسی نے مجھ کو میسج کیا، کوئی میرا خاص دوست تھا اس نے مجھ کو میسج کیا، بہت سارے گروپوں میں لوگوں نے مجھے ایڈ کیا ہے، واٹس ایپ کے اوپر بہت سارے میسج آتے ہیں، وہ خاص دوست کا میسج میں نہیں پڑھ پایا۔ 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینہ گزر گیا، کسی موقع سے دوست سے ملاقات ہوئی، اس نے بڑے غصے میں مجھ سے کہا کہ تو بڑا آدمی بن گیا، تجھے میرا میسج پڑھنے کی فرصت نہیں۔ میں اس کو عذر پیش کر رہا ہوں کہ بھائی میں نے تیرا میسج نہیں دیکھا، لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ جب میں نے تیرے موبائل کے اوپر میسج بھیجا تو نے مجھے وہ میسج کیوں نہیں پڑھا، جبکہ میں تیرا خاص دوست ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا آخری میسج ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کا آخری پیغام ہمارے نام ہے کہ نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن رمضان کے مہینے میں اللہ نے اتارا ہے، یہ ھدی للناس، یہ ساری مانوتا کے لیے مارگ درشن کے لیے آیا ہے، ساری مانوتا اور ساری انسانیت کو صحیح راستہ بتانے کے لیے آیا ہے، اور یہ قرآن اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ قرآن ہم کو ملا ہے، یہ اللہ کا میسج ہم کو ملا ہے۔ یہ میسج اس لیے ملا تھا تاکہ اس میسج کو ہم پڑھیں اور اللہ کے بندوں تک پہنچائیں، مگر آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں، ہر محفل میں قرآن کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر قرآن کو لپیٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، قرآن کے قریب کوئی نہیں آتا، قرآن کو سمجھنے کی کوئی کوشش نہیں کرتا۔ قرآن تو وہ کتاب ہے، اس کو پڑھا جائے تو انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، انسان کے ایمان کی چارجنگ بڑھ جاتی ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو گانا سننے سے فرصت نہیں، وہ قرآن کہاں سے سنیں گے؟ جس یوٹیوب کے اوپر وہ اپنے پسندیدہ بالی ووڈ کے گانے سنتے ہیں، اسی یوٹیوب پر وہ چاہیں تو شیخ سدیس کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں، شیخ شریم کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں، شیخ معاقلی کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں، شیخ یاسر الدوسری کی تلاوت بھی سن سکتے ہیں۔ بڑے اچھے اچھے قراء ہیں، خاص طور سے جو ائمہ حرمین ہیں، اللہ اکبر، ان کے قرآن پڑھنے کا انداز بڑا پیارا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دل کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا، تم کسی اچھے قاری کی آواز میں قرآن پڑھو، تمہیں وہ سکون ملے گا، وہ پیس آف مائنڈ ملے گا، وہ پیس آف ہارٹ ملے گا جو دنیا کے کسی میوزک میں نہیں مل سکتا۔ تم نے اپنے دلوں کو میوزک سنا سنا کے مردہ کر دیا ہے۔ یہ قرآن تو وہ کتاب ہے، اللہ کے پیارے نبی کے ایک صحابی عبداللہ بن مسعود، وہ اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے، اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جس کو بالکل تازہ تازہ قرآن سننا وہ عبداللہ سے قرآن سن لے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اس مدرسے کا پروگرام ہے، مدرسے میں بچے قرآن کے حافظ بن رہے ہوں گے، قرآن کے عالم بن رہے ہوں گے۔ آپ کے گاؤں میں کوئی انجینئر بن جائے، پورے گاؤں میں اس کا چرچا ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جائے تو باپ بڑے فخر سے اپنا سر اٹھاتا ہے،
لیکن کسی کا بچہ حافظ بن جائے، عالم بن جائے تو لوگ کوئی خاص توجہ نہیں دیتے۔ اللہ کی قسم، میں ڈاکٹروں کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں انجینئروں کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر رہا ہوں، میں وکیلوں کو کمزور نہیں سمجھ رہا ہوں، مگر اللہ کی قسم لاکھوں کروڑوں انجینئروں ڈاکٹر اور وکیل مل کر کے قرآن کے ایک حافظ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس کو وہ دولت ملی ہے جو اللہ ہر کسی کو نہیں دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تمہاری نظر میں انجینئر سب سے بہتر ہوں گے، ڈاکٹر سب سے بہتر ہوں گے، وکیل سب سے بہتر ہوں گے۔ ہماری قوم کو ڈاکٹروں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو انجینئروں کی بھی ضرورت ہے، ہماری قوم کو بڑے بڑے وکیلوں کی بھی ضرورت ہے، مگر میرے پیارے ساتھیوں جو مقام قرآن کے پڑھانے والے کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین انسان وہ جو قرآن کو پڑھے اور پڑھائے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ عبداللہ بن مسعود جب قرآن پڑھتے تھے، اللہ اکبر، کتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ جس کو قرآن ایسا سننا ہو جیسے قرآن اترا ہے، بالکل فریش فریش، بالکل تازہ تازہ، وہ عبداللہ بن مسعود کے منہ سے قرآن سنتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کہنے لگے عبداللہ اقرا علی القرآن، تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ کے اوپر تو خود قرآن اترا ہے، آپ تو خود قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ آپ نے فرمایا عبداللہ میں تو قرآن پڑھتا ہوں لیکن آج میں تمہارے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگا، میں قرآن پڑھتا چلا جا رہا ہوں، اللہ کے نبی غور سے سنتے چلے جا رہے ہیں۔ جب میں سورہ نساء کی اس آیت کے اوپر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ اپنے نبی سے فرماتا ہے اے میرے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے نبی ہم آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں اس آیت پر پہنچا اللہ کے پیارے نبی کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہوا۔ آپ کو یہ لگا کہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ میرے کندھے پر کل قیامت کے دن ڈالے گا، اپنی پوری امت کے بارے میں مجھے گواہی دینی پڑے گی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، اللہ کے نبی رونے لگے، اور آپ نے کہا کہ عبداللہ بس کرو، عبداللہ رک جاؤ۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں جب میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومن تو وہ لوگ ہیں جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ قرآن تو وہی ہے میرے بھائیوں، ہمارا ایمان کیوں نہیں بڑھتا؟ کیونکہ ہم بے ایمان ہو چکے ہیں، ہمارا ایمان اتنے کمزوری کے اسٹیج پہ جا چکا ہے کہ قرآن سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ فضیل ابن عیاض بڑا مشہور ڈاکو تھا، لوگوں کے گھروں میں ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، لوگوں کی عزت و ناموس پر حملے کیا کرتا تھا، لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھایا کرتا تھا۔ ایک دن کسی مکان کی چھت پر کودتا ہے، اس مکان پہ ڈاکہ ڈالنے کے مقصد سے، چوری کرنے کے مقصد سے جاتا ہے۔ اس مکان میں اللہ کا کوئی بندہ رات کی تاریکی میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور اتفاق سے سورہ حدید کی آیت کریمہ پڑھ رہا تھا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے ایمان والو کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں، تم سیدھے راستے پر آ جاؤ، تم سدھر جاؤ۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، اے ایمان والو کیا قرآن سن کر کے بھی تمہارے دل نہیں پگھلیں گے؟ جب یہ آیت کریمہ فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑی، وہ سوچنے لگا اللہ کا بندہ قرآن پڑھ رہا ہے اور مجھے دعوت دے رہا ہے، مجھے حق پر آنے کی دعوت دے رہا ہے، اور میں ڈاکہ ڈال رہا ہوں۔ اس نے توبہ کر لی، اس نے سچی توبہ کر لی، اور ساری زندگی اس نے اپنے آپ کو عبادت کے لیے اور علم کے لیے قربان کر دیا، اور دنیا اس کو ایک بہت بڑے عابد و زاہد کے نام سے جاننے لگی۔ قرآن نے دلوں کی دنیا بدلی ہے میرے بھائی۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ اللہ کے نبی وادی نخلا میں قرآن پڑھ رہے تھے، اور جنات کی ایک جماعت گزرتی ہے، جنات کی ایک جماعت گزرتی ہے اور اللہ کے نبی کی زبان سے قرآن کی تلاوت کو سنتی ہے، اور ایک مجلس میں
اتنی دیر میں قرآن سن کر کے وہ اللہ کے نبی پر ایمان بھی لے آتے ہیں وہ جنات، اور جا کر کے اپنی قوم کو دعوت بھی دینے لگتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس کے دل کی دنیا بدلنی ہو، قرآن کی ایک مجلس اس کے لیے کافی ہے، اور جس کا دل مر چکا ہو اور جس کا دل مردہ ہو چکا ہو، وہ ساری زندگی قرآن سنتا رہے، اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اللہ نے مومن کی دوسری پہچان بتائی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تیسری پہچان، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہاں مار، ڈر اور خوف ہم دل میں بٹھائے ہوئے ہیں، صاف فلاں کی حکومت آ گئی اب کیا ہوگا، فلاں آ گیا اب کیا ہوگا، فلاں آ گیا اب کیا ہوگا۔ بھئی ہم رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہے وہ دنیا والوں سے ڈرتا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے نبی غار ثور میں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہیں، تلاش کرنے والے بالکل غار ثور کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی لو نظر احدہم تحت قدمیہ لابصرنا، اے اللہ کے نبی اگر انہوں نے ذرا سا نیچے جھانک لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، ہمیں پکڑ لیں گے، ہم گرفتار ہو جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہم گرفتار ہو جائیں گے، ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ہم دونوں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایک تیسری ذات اللہ کی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ عقیدہ ہے میرے بھائی، اللہ ہمارے ساتھ، یہ ہمارے نبی کا سکھایا ہوا عقیدہ ہے۔ اگر ہم اللہ والے ہیں، اگر ہم توحید پر ہیں، ہم لا الہ الا اللہ پر ہیں، تو ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ ہمارے ساتھ اس وقت بھی تھا جب ہم 313 تھے، اور بدر کے میدان میں 1000 ہمارے سامنے تھے، اور اللہ کے پیارے نبی 17 رمضان کو بدر کی لڑائی ہوتی ہے، 16 رمضان کو رات میں اسی بدر کے میدان میں قبلہ رخ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتنی ما وعدتنی، اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا ہے اپنا وعدہ پورا فرما۔ اے اللہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد فی الارض، اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ اگر آج ہلاک ہو گئے اور مٹا دیے گئے تو اے اللہ پھر روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ 313 میرا کیپٹل ہے، میرا سرمایہ ہے، میری پونجی ہے، اے اللہ تو ان کی حفاظت کرنا۔ اے اللہ اگر یہ مٹ گئے تو تیرا نام کون لے گا، پھر لا الہ الا اللہ کون پڑھے گا۔ اللہ کے نبی دعا کرتے چلے جا رہے ہیں، روتے چلے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق آتے ہیں اور پیچھے سے اللہ کے نبی کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے کفاک مناشدتک ربک، مناشدتک ربک، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ نے اپنے رب سے دعا مانگ لی، آپ کا رب آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اور بدر کی لڑائی میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور 313 مسلمان 1000 دشمنوں پر غالب آئے۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ ایمان آج ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، وہ تعداد کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ وہ طاقت پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ عزت پر بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، عزت تو دینے والا اللہ ہے۔ وہ حکومت اور بادشاہوں سے نہیں ڈرتے، کیونکہ وَتُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، بادشاہت تو اللہ دینے والا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر کے جا رہے ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ کے ساتھی کہتے ہیں کہ اے موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑ لیے جائیں گے۔ اے موسیٰ سامنے پانی ہے، پیچھے فرعون ہے، بھاگیں گے تو کہاں بھاگیں گے، دائیں بائیں کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو کہ سچویشن کتنی نازک ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھو، وہ توکل آج ہمارے اندر نہیں ہے۔
ایک بات بتاؤں، آج ہمارا نوجوان جوا کیوں کھیلتا ہے، سود کیوں کھاتا ہے، حرام کاروبار کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ توکل نہیں ہے۔ جس کو اللہ کی ذات پر توکل ہوگا وہ حرام کمائی کی طرف نہیں جائے گا، اسے اس بات پر بھروسہ ہے کہ میرے حصے کی جو روزی ہے میرا رب مجھے ضرور دے گا۔ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے میری روزی لکھ دی تھی، مجھے حرام طریقہ اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں حلال طریقے سے کام کروں گا، میرا اللہ مجھے روزی دے گا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر، کہ جیسے پرندے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اگر ویسا بھروسہ تم اللہ کی ذات پر کرو تو جیسے اللہ پرندوں کو روزی دیتا ہے، وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور پیٹ بھر کے واپس جاتے ہیں، اللہ تم کو بھی کبھی خالی پیٹ نہیں رکھے گا، تم کو بھی اللہ کبھی بھوکا نہیں سلائے گا، شرط یہ ہے کہ تم ویسا توکل کرو جیسے پرندے کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام کا توکل دیکھیے، ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ ہم تو پکڑ لیے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کہتے کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ابھی موسیٰ کی زبان سے الفاظ نکلے تھے، اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ، ہم نے کہا ہے موسیٰ ذرا اپنی لاٹھی کو تم پانی کے اوپر مارو۔ حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو پانی کے اوپر مارا، فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، سمندر کے دو پھٹ ہو گئے، پانی کے دو پھٹ ہو گئے اور پانی کے اندر بیچ میں راستہ بن گیا۔ اسی راستے سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے اور موسیٰ علیہ السلام نے ندی پار کر لی، دریا پار کر لیا، اور اسی راستے میں فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔ یہ ہے اللہ کی ذات پر توکل۔ اللہ کی ذات پر توکل اگر سیکھنا ہے میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم خلیل اللہ سے سیکھو۔ باپ دشمن بن گیا، پوری قوم دشمن بن گئی، اور اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا ہے، ایک اکیلے انسان کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی۔ اور جب آگ میں ڈالا گیا موسیٰ علیہ السلام تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کی، ان کی زبان سے بس ایک ہی جملہ نکلا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین کارساز ہے، بہترین کام بنانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم کا توکل دیکھو میرے پیارے ساتھیوں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور آگ بھی ایسی ہے کہ اس آگ میں بسم ہو سکتے ہیں، اس آگ میں کوئلہ ہو سکتے ہیں، اس آگ میں جل سکتے ہیں، مگر آج پیشانی پر کوئی شکن نہیں ہے، دل کے اندر کوئی گھبراہٹ نہیں ہے۔ اے اللہ اگر چلا بھی گیا تو تیری توحید کے لیے جاؤں گا، تیرے ایمان کے لیے جاؤں گا۔ حسبی اللہ، جس اللہ کی توحید کے لیے میں اس آگ میں جا رہا ہوں وہ اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اور وہ اللہ بہترین کارساز ہے۔ اور اسی لیے اللہ نے ہواؤں کو نہیں بھیجا، اللہ نے بارش نہیں برسائی۔ جب حضرت ابراہیم نے اللہ کی ذات پر ایسا توکل کیا تو اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا یا آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم کے لیے۔ وہ آگ ابراہیم کے ایک رونگٹے کو بھی نہیں جلاتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان والوں کی تیسری پہچان اس آیت میں اللہ نے بیان کی، وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔